السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف میں آیا نمبر 32 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ عز و جل نے دو مردوں کا قصہ بیان فرمایا ہے جو آپس میں دوست تھے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور آپ انہیں ان دو مردوں کا قصہ سنائیے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے، ان کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درخت کی باڑ لگا دی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا زبردست اس کا سیٹ اپ تھا کہ انگوروں کے اس کے پاس دو باغ تھے، اور ان باغوں کے دونوں چاروں طرف بلکہ کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی، اور درمیان میں دونوں انگور کے باغوں کے درمیان میں اللہ نے اسے کھیت بھی دیے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انگور کوئی سستا پھل نہیں ہے، نہ کھجور کوئی سستا پھل ہے، تو اسے اللہ نے مہنگے پھل بھی دیے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کاشتکاری کھیتی باڑی بھی دی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کمی بھی نہیں کی، یعنی اس کے باغ پھلتے پھولتے اور بہت پیداوار دینے والے باغ تھے۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ اس پر ایک اور اللہ کی یہ نعمت تھی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان کے درمیان دریا رواں کر دیے تھے۔ تو نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کی ڈپینڈنسی بھی نہیں ہے، باغ بھی آپ کا، پانی بھی آپ کا، زمین بھی آپ کی، اوپر سے زبردست فصل اگ رہی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، جس شخص کے پاس پھل تھے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بحث کرتے ہوئے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ اتنی نعمتیں اور اتنا پیسہ، اور ساتھ مال تو تھا ہی، اولاد والا بھی تھا، یعنی فیملی بھی تھی، اولاد بھی تھی، مال بھی تھا، یعنی وہ تمام لگژریز آف لائف دیٹ یو کین امیجن ہی ہیڈ اٹ۔ ان تمام لگژریز اور ان تمام چیزوں، ان تمام نعمتوں کے ساتھ تو چاہیے تھا کہ عجز و انکساری اختیار کرتا۔ وہ غرور و تکبر میں پڑ گیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے زیادہ مال والا ہوں، میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس نوکر چاکر بھی ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کہنے لگا مجھے خطرہ نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور نہ مجھے اس پر یقین ہے کہ کبھی قیامت آئے گی، کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر مال حاصل کروں گا۔ یعنی ایک تو غرور و تکبر اس بات پر کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تو غرور میں پڑ گیا، اچھا اللہ ہی کا منکر ہو گیا، پھر غرور و تکبر کے ساتھ اپنی نعمتوں میں داخل ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ کبھی ختم ہوگا، یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی، اور پھر ساتھ کہنے لگا کہ قیامت نہیں آنے والی، قیامت کا بھی منکر، اور کہنے لگا کہ اگر اتفاق سے آ بھی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو مجھے وہاں پر اس سے بھی اچھا ملے گا، اور اوپر سے اس قسم کی غلط فہمیاں۔ تو اب آپ اس کو اگر اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں تو اصحاب کہف کا واقعہ بھی سامنے رکھیں۔ وہاں پہ اصحاب کہف ایک ایسے بادشاہ کے پاس سے بھاگے تھے جو بالکل خدا کا منکر تھا، بت پرست تھا، پوری قوم بت پرستی میں تھی، اور آف کورس ان کے ہاں آخرت کا جو بھی تصور ہو قرآن ہمیں نہیں بتاتا، لیکن وہ خسارے والے تھے۔ پھر جب اٹھے تو ایک ایسی قوم میں اٹھے کہ جہاں پر قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصہ کہتی تھی کہ قیامت آئے گی تو روح پر آئے گی، جسم پہ نہیں آئے گی، اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، روح جسم پہ آئے گی۔ تو قیامت کے معاملے میں کنفیوز تھے۔ لیکن یہاں پر ایک ایسا آدمی ہے جسے اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، وہ آخرت کا منکر ہے، وہ خدا کی ذات کا منکر ہے، اور وہ سمجھتا ہے جو اس کا ہے وہ اسی کا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ اس بادشاہ کی نسبت مثل ہو گیا جو اصحاب کہف کے زمانے کا بادشاہ تھا اور کفر و شرک کے اوپر اڑا ہوا تھا۔ اس نے تو اصحاب کہف پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے سزا دینا چاہا،
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اثر و رسوخ استعمال کر کے سزا تو نہیں دے رہا بظاہر، لیکن اپنی زبان سے چپتے ہوئے تیر ضرور مار رہا ہے۔ بیسیکلی اس کا جو دوسرا دوست ہے جو غریب ہے وہ ایمان والا ہے، تو اس سے کہہ رہا ہے کہ اچھا تو ایمان والا ہے تو میں تو نہیں بلیو کرتا آخرت پر، میں تو نہیں مانتا کہ کبھی آخرت آئے گی، اور اگر آئی بھی تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ملے گا، اور تو اپنا حال دیکھ، ایمان لایا پھر بھی غریب۔ تو قال له صاحبہ، تو اس کا وہ جو غریب ساتھی تھا اس نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہوا یحاورہ، اس کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب، اچھا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، یعنی پہلے آدم کو تو مٹی سے بنایا گیا، پھر ثم من نطفۃ، پھر اولاد آدم نطفے سے آگے چلتی رہی، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں مکمل مرد بنا دیا۔ تم تو ایک قطرے سے پیدا ہوئے تھے، رحم مادر میں تھے، باہر آئے اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو، تو اب تم کفر پر اتر آئے ہو۔ لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ یہ دنیا کا مال تو آنا جانا ہے، کبھی کسی کو زیادہ کبھی کسی کو کم، کوئی کسی حال پر یکساں تو نہیں رہتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کو طاقت نہیں۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں تو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو وہ دن دور نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تم اس کو ہرگز تلاش نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے اور اس باغ میں جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ باغ اپنی چھپریوں پر گرا پڑا تھا۔ علی عروشها وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، تو اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ تو یعنی اس نے جب اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھی اپنی پراپرٹی میں، اپنی ایسٹس میں، تو اس نے اس پہ اور زیادہ انویسٹمنٹ کی کہ اب میں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے اور پھل ملے گا۔ لیکن جب اس نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر کے آس لگا کے بیٹھ گیا تو اللہ نے اس کی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دی ایک جھٹکے میں۔ جو باغ پہ خرچ کیا تھا بس ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ باغ اوندھا پڑا رہ گیا، اور اب کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو سچا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ تو یہ تو ترجمہ وتھ سم ایکسپلینیشن ہو گیا آیا نمبر 32 سے لے کے آیا نمبر 44 تک۔ اب آ جائیں اس کی کچھ تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس قصے کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں مالدار کافر اور مالدار مومن دونوں کے دنیا میں گزران اور ان کے طور طریقوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں کفار اپنے مال و متاع اور اپنی دنیاوی مددگاروں کی وجہ سے فقراء مسلمین کے سامنے فخر اور تکبر کرتے ہیں، اور مسلمان کو جو مال و متاع ملتا ہے اس کو صرف اللہ کا فضل سمجھتا ہے۔ اور کفار مکہ کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ وہ سامنے جو مسلمان تھے، غریب تھے، ان پہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے تھے، اور ان میں سے یہ باتیں بھی تھی کہ اگر ہم واقعی غلط ہیں تو پھر ہمیں اتنا مال کیوں دیا گیا ہے، ہمارے معاملات اتنے اچھے کیوں رکھے گئے ہیں، اور تم اگر اتنے ہی اچھے ہو تو تمہارے معاملات ایسے کیوں ہیں، تم غربت میں کیوں پڑے ہوئے ہو۔ اچھا، علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی متوفی 450 ہجری کے اس کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں 2 اقوال ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ مقاتل بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کی خبر دی جو اپنے باپ کی طرف سے مال کثیر کے وارث ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ وہ 8000 دینار کے وارث ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مومن تھا، اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دوسرا بھائی کافر تھا، اس نے اپنا حق وصول کیا، اس سے 2 باغ بنا لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ نہ کیا۔ پھر بعد میں ان دونوں بھائیوں کا جو حال ہے اس کو اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے ایک مثال دی ہے تاکہ آپ کی امت دنیا میں بے رغبتی کرے اور آخرت میں رغبت کرے، ان آیتوں کو بطور نصیحت بیان کرے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے 2 مردوں میں سے ایک کو انگور کے 2 باغ عطا فرمائے تھے، اور اللہ نے باغ کے لیے جنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ علامہ ابن سیدہ متوفی 458 ہجری کے لکھتے ہیں کہ جنت کا مادہ جو ہے وہ جیم پھر 2 نون ہے، اس کا معنی ہے ستر۔ یعنی باغ کو جنت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ گھنے درختوں اور ان کے سائے کی وجہ سے اس میں چیزیں چھپ جاتی ہیں، جیسے ستر ہوتا ہے نا آپ کا، جسے آپ چھپاتے ہیں۔ اور اس تفصیل کو پھر ہم نے جنت کی جب ہم نے سیریز کی ہے نا، اس میں بھی میں نے آپ کو جنت کے معنی بتائے تھے۔ بہرحال جب رات کا اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جن اللیل، جنون میں ایک خفیہ قسم کی ایک بیماری ہوتی ہے نا، تو جنون کی کیفیت جس کو کہتے ہیں، بات کھلی نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر اسی طرح دل کو بھی جنان کہتے ہیں، وہ بھی سینے میں مخفی ہوتا ہے نا۔ اچھا، قبر کو بھی الجنن کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی مردہ کیا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کفن کو بھی الجنن کہتے ہیں کہ روح کو بھی جنان کہتے ہیں کیونکہ وہ جسم میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، بچہ جب تک پیٹ میں ہو اس کو الجنین کہتے ہیں کیونکہ وہ پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور ڈھال کو مجن کہتے ہیں یا مجنا کہتے ہیں کیونکہ وہ حملے کے لیے ستر ہے، ایک آڑ ہے۔ بچانے والے ہتھیاروں کو الجنہ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوپٹے کو بھی الجنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کے بالوں کو چھپا لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے الجن نام کی ایک مخلوق بھی بنائی ہے جس پر بڑی تفصیل سے ہم نے جن کی ایک پلے لسٹ موجود ہے، کیونکہ اکثر جب ہم جنات پر بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جن پر ایک سیریز کیوں نہیں بناتے آپ، جن پر ایک سیریز آلریڈی بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ کی یہ مخلوق ہے جس کو چونکہ آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے نا، ہماری ظاہری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، سو چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ جن ہیں اور ہم آیا ہونے کی وجہ سے بشر ہیں۔ اچھا، اسی طرح الجان جنات کے باپ کو کہتے ہیں۔ الجان جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ سانپ کی ایک قسم ہے جس کی آنکھیں سرمگی ہیں، جس جگہ کھجور کے درختوں اور دیگر درختوں، اس جگہ کو بھی الجنہ کہتے ہیں کہ وہ جھنڈ کی وجہ سے چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو جیم نون کو اگر الٹ دیا جائے تو یہ لفظ نج ہے کہ 2 نون پہلے رکھ دیں اور جیم بعد میں۔ اور نجت القرحہ کا معنی یہ ہوتا ہے زخم رسنے لگا، اور نج الشیء من فیہ کا معنی ہے کہ منہ سے کلی کر دی، اور نججا فی رأیہ اس کا معنی ہوتا ہے اس کی رائے مضطرب ہے۔ بہرحال المحکم والمحیط الاعظم کی جلد 5 صفحہ 220 پر اور 211 سے 220 پر بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اللہ نے ان دونوں باغوں کی صفت بھی بیان کی ہے کہ ان کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، تو اس لیے حففناہما بنخل کے الفاظ ہیں۔ تو الحفاف جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک شے کی جانب، تو الاحفا اس کی جمع ہے، اور حف بہ القوم کا معنی ہوتا ہے قوم اس کی تمام جانبوں میں آ گئی، یعنی اس کو ہر طرف سے گھیر لیا اور اس کا احاطہ کر لیا۔ اور ان باغوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ ہر قسم کی روزی مہیا کرنے کے لیے تھی، اور اس میں غلہ بھی ہے اور سبزیاں بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور میوہ جات بھی ہیں، اور سال کے دوران ہر وقت زمین سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، کسی وقت اناج پیدا ہو رہا ہے تو کسی وقت پھل، کبھی میوے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان کے درمیان دریا جاری کر دیے۔ اور 5ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ کان لہو ثمر، بعض نے ثمر کو بمعنی پھل ہی لیا ہے اور پھل پھولنے کے معنی میں لیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے سونا چاندی اور دوسرے اجناس کا مال، کہ اس کو اللہ نے اس کے ذریعے مال کثیر عطا فرمایا تھا۔ اچھا، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ان باغوں کے علاوہ دیگر تمام اجناس کا بہت مال تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال تھا اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا
کہ بھائی میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس بہت آدمی ہیں، بڑے کارندے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو مسلمان تھا اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا رہتا تھا اور قیامت پر یقین رکھنے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے واضح و نصیحت کرتا رہتا تھا۔ تو المحاورہ اس کے اندر جو معنی ہے کہ بھئی دیکھو وہ جواب میں کہتا کہ اچھا میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور بہت زیادہ نفر ہے، اور نفر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کے قبیلے کے لوگ اور اس کی حمایتی۔ پھر اس شخص نے مسلمان کو اپنا مال دکھاتے ہوئے کہا کہ اسے اس باغ کے فنا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس کو وہاں بھی بہت مال مل جائے گا۔ تو اس کے شبے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو دنیا میں جو مال عطا کیا تھا تو وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ آخرت میں بھی بہت مال اسے ملے گا۔ اس کی دلیل کی یہ جو بنیاد تھی نا بہت ہی غلط تھی، اور کفار مکہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے صحابہ سے کہ بھئی دیکھو قیامت نہیں ہے، اور آئی بھی تو ہمیں وہاں پر بھی اچھا مال ملے گا، اور ہم تم جیسے غلاموں کے ساتھ تھوڑی ہوں گے، تم وہاں بھی ہم سے کم ہوگے۔ اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں سے کام کراتے اور پھر پیسے نہ دیتے، تو جب مسلمان اس پیسے کا تقاضا کرتے ہو، کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، حضرت خباب ابن ارت کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، تو وہ کہتے تنگ کرتے، پیسے نہ دیتے، پھر کہتے اچھا ٹھیک ہے ہم پیسے دے دیں گے تمہیں، ایسا آخرت میں دے دیں گے، یعنی دیکھو نا ہم اور تم آخرت کے میدان میں جائیں گے تو میں سردار آدمی ہوں، میں جنت میں تم سے اعلیٰ مقام میں ہوں گا، تو وہاں اپنی جنت میں سے میں تمہیں کچھ مال دے دوں گا۔ اس طرح کی ٹھٹے کا بازیاں کرتے، تو اس طرح کے معاملات یہ بھی کرنے لگا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو اس کا جو ساتھی تھا اس نے اس کی بات کا جواب دیا اور کہا کہ دیکھو یہ تم تو آخرت کا انکار کرتے ہو اور تم بھول گئے ہو کہ تم تخلیق کس چیز سے کیے گئے ہو۔ تو کافر نے تو قیامت کا انکار کیا، تو مسلمان نے اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، اور مسلمان کا منشا یہ تھا کہ جب اللہ تم کو ایک بار وجود میں لا سکتا ہے تو پھر دوبارہ تمہارے معدوم ہونے کے بعد بھی لانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا پھر کہا اس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی کہ انسان کی اصل تو مٹی ہے نا، پھر انسان درجہ بدرجہ آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نطفے سے پھر پورا انسان تشکیل پاتا ہے رحم مادر میں، پھر باہر کی طرف آتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے اور اسے ایک حیت مل جاتی ہے، وہ عقل والا بن جاتا ہے۔ تو لیکن کیا تمہاری عقل کو یہ چیز جائز معلوم ہوتی ہے کہ جس رب نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں تم اسی کا انکار کر بیٹھے ہو؟ تو مومن نے کہا کہ دیکھو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اور اس کی کچھ وجوہات بھی پھر مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو میرا اس پر ایمان ہے کہ فقر اور غنا صرف اللہ کی طرف سے، اس لیے جب اللہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو میں اس کی حمد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں، اور جب اللہ مجھے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو میں اس پر فخر اور تکبر نہیں کرتا، اور نہ ہی سمجھتا ہوں کہ مال و دولت اور حمایتیوں کی کثرت میری کوشش کی وجہ سے ہے یا اس میں میرا کوئی کمال ہے، بلکہ کیا سمجھتا یہ ہوں کہ یہ سارا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کافر نہ صرف یہ کہ قیامت کا منکر تھا بلکہ وہ ساتھ ساتھ بت پرست اور مشرک بھی تھا، اس لیے مومن نے کہا کہ دیکھو میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اچھا پھر مومن نے کافر کو کہا کہ بھئی دیکھو جب تم مال باغ میں اپنے داخل ہوئے، اپنے مال میں داخل ہوئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم کہتے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کچھ طاقت نہیں، یعنی یہ جو باغ تم کو ملا ہے یہ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، یہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس نے تمہیں مال دیا ہے، اس میں تمہاری طاقت اور قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے مال میں برکت ڈال دے اور چاہے تو اس مال سے برکت اٹھا لے، پھر تمہارے پاس وہ مال ختم ہو جائے گا۔ اچھا امام مالک کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل ہو اس کو چاہیے وہ کہے ماشاء اللہ، اور حضرت وہاب ابن منبہ کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم جب کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی غائب کو، لیکن تم سننے والے دیکھنے والے کو پکار رہے ہو۔ پھر آپ میرے پاس آئے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں، اور میرے دل میں پڑھ رہا تھا میں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس، کہ اے عبداللہ ابن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے پھرنا اور نیکیوں کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے،
یا فرمایا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی رہنمائی نہ کروں؟ یہ خزانہ وہ کلمہ یہ خزانہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح البخاری کی روایت آتی ہے حدیث 6384، پھر سنن ابی داؤد میں بھی روایت آتی ہے 1526، سنن الترمذی میں بھی آتی ہے 3461۔ تو اس کی معنی کیا ہے کہ اللہ کے بچانے کے بغیر بندے کا گناہوں سے پھرنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر بندے کو نیکی کی طاقت ملنا ممکن نہیں ہے۔ اور علامہ نووی کہتے ہیں کہ اس کلمے کے معنی ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ بتانا کہ بندہ اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور اس کے پاس برائی کو دور کرنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، اور نیکی کو حاصل کرنے کی کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اس کو گناہوں سے دور کر دے اور نیکی کی طاقت عطا کر دے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے نام کفایت کیا گیا ہے اور تم کو محفوظ کیا گیا ہے اور تم سے شیطان کو دور کیا گیا ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 3426، سنن ابی داؤد، صحیح ابن حبان اور سنن الکبریٰ جو امام بہقی کی ہے اس میں بھی آتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ لا قوت ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، اس کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بھی آتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز کو دیکھا اور وہ اس کو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اچھی لگی اور اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو نقصان نہیں ملے گا۔ تو یہ الفردوس بمعثور الخطاب میں حدیث 5696 آتی ہے، پھر شعب الایمان میں حدیث 4370، جمع الجوامع میں حدیث 21946 اور کنز العمال میں حدیث 17670 اور الکامل میں اسے ابن عدی نے بھی روایت کیا۔ حضرت انس ابن مالک سے ایک اور روایت آتی ہے جسے الفردوس بمعثور الخطاب میں روایت کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث 5697 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز کو دیکھا اور وہ اس کو اچھی لگی تو اس کو چاہیے کہ کہے وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہر چند کے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے مگر اس کا مضمون قرآن مجید کے مطابق ہے۔ حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی چیز دیکھی اور اس کو اچھی لگی اور اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ یہ عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی حدیث 207 کے تحت اور الجامع الصغیر میں حدیث 8684 کے تحت آتی ہے۔ اچھا، حضرت انس سے ہی ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بندے کو اس کے اہل یا مال یا اولاد میں سے کوئی نعمت اس پر انعام فرمائی تو اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ ان نعمتوں میں موت کے سوا کوئی آفت نہیں پائے گا۔ شعب الایمان کی روایت ہے حدیث 4369۔ اور حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو اپنے بھائی کی صورت یا اس کا مال اچھا لگے تو اس کو اس کے لیے برکت کی دعا کرنے سے کیا چیز مانے ہے، اسے چاہیے وہ کہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اے اللہ اس میں برکت دے دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ تو عمل الیوم واللیلہ میں حدیث 205۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے نفس میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو اس کو اس میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو عمل الیوم واللیلہ ابن سنی حدیث نمبر 206۔ تو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی کیا تھے کہ مومن نے کافر کو جو یہ کہا نا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، تو اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ ارادہ فرماتا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے اور جس کا ارادہ نہیں فرماتا وہ واقع نہیں ہوتی۔ اور اس میں دلیل ہے کہ اللہ نے کافر کے ایمان کا ارادہ نہیں فرمایا، اور اگر اللہ کافر کے ایمان کا ارادہ فرماتا تو وہ ایمان لے آتا۔ امام غزالی نے آداب سفر میں سواری پر سوار کرتے ہوئے ایک دعا ذکر کی ہے اور اس کے الفاظ احیاء علوم الدین میں جلد 2 صفحہ 228 پر موجود ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو اور مومن نے کافر سے کہا کہ دیکھو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ولا قوت الا باللہ، کسی چیز اور کسی کام پر کسی شخص کو اللہ کی مدد اور اس کی قوت دینے کے بغیر طاقت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب تم یہ کہتے تو اس باغ کی خیر کو اللہ کے سپرد کر دیتے، وہ چاہتا تو اس میں خیر رکھتا اور اگر نہیں چاہتا تو اس میں خیر کو ترک کر دیتا۔ اور اس میں اقرار ہے کہ اس باغ کی تعمیر اور
ترقی کے لیے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی توفیق سے کیا ہے، اور کسی شخص کو اپنے بدن اور اپنے ملک میں اللہ کی طاقت دینے کے بغیر کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ تو جب مومن کافر کو ایمان کی تعلیم دے چکا تو پھر اس نے کافر کو اس کے فخر اور تکبر کا جواب دیا۔ اس نے کہا اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے پاس مال اور اولاد اور میرے حمایتی اور میرے مددگار انصار آوان یہ کم ہیں تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تم سے بہتر باغ عطا فرما دے، خواہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے باغ پر کوئی عذاب نازل فرما دے تو وہ تو چٹیل میدان بن جائے اور میری ویلتھ ایسی ہی رہے، گو کہ ابھی تم سے کم ہے، لیکن آٹومیٹکلی جب تمہاری ویلتھ ختم ہو جائے گی تو مجھ سے کم ہو جائے گی، اور اس کے جو تمہارے پھل ہیں، پھول ہیں، میوے ہیں، غلے ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں، جاتی رہیں، اور اس میں جو دریا ہیں اس کا پانی زمین میں دھنس جائے تو پھر اس باغ اور اس کی پیداوار کو تم دوبارہ حاصل کرنا چاہو تو بھی نہ کر سکو، پھر کیا کرو گے؟ پھر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر ہم ان آیات کو یہیں سے پھر آگے لے کے چلیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔